دل میں ڈال دیتا ہے۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تفسیر المصادر فارسی کا سبق نمبر 23 شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہماری کتاب مجلس برکات کی تفسیر المصادر کے صفحہ نمبر 34 سے یہ شروع ہے۔ مصادر کا بیان چل رہا تھا، پاکا بیان، اس میں سے آج کا ہم جو سبق شروع کریں گے وہ پرداختن مصدر سے ہے۔ پرداختن مصدر ہوتا ہے خالی کرنا، مشغول ہونا۔ مضارع اس کا آتا ہے پردازد، وہ مشغول کرتا ہے، مشغول کرتا ہے یا مشغول ہوتا ہے یا وہ خالی کرتا ہے، دونوں معنی لگا سکتے ہیں۔ بے پرداز امر آتا ہے اس کا، بے پرداز تو مشغول کر، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پرداز زندہ، مشغول کرنے والا یا مشغول ہونے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے چہرہ پرداز، چہرہ مشغول کرنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے پرداختہ، مشغول کیا ہوا، اور اس کے بعد آتا ہے حاصل مصدر پرداخت، مشغولیت، اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے پرستیدن۔ پرستیدن مصدر ہوتا ہے پوجنا۔ مضارع آتا ہے اس کا پرستد، وہ پوجتا ہے، اور امر آتا ہے بے پرست تو پوج۔ اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پرستندہ، پوجنے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے بت پرست یا پرستار، بت پوجنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے پرستیدہ، پوجا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے پرستش، پوجا، عبادت، اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے پرسیدن۔ پرسیدن مصدر ہوتا ہے پوچھنا۔ مضارع اس کا آتا ہے پرسد، وہ پوچھتا ہے، اور امر آتا ہے بپرس تو پوچھ، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پرسندہ، پوچھنے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے پرسا، پوچھنے والا، اور اس کے بعد اس میں مفعول آتا ہے پرسیدہ، پوچھا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے پرسش، پوچھ تاچھ، طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا۔ اس کے بعد آتا ہے پروردن۔ پروردن مصدر ہوتا ہے پالنا۔ اس کا جو ہے مضارع آتا ہے پرورد، وہ پالتا ہے، اور امر آتا ہے بے پرور تو پال، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پرورندہ، پالنے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے پروردگار، غریب پرور، دنیا کو پالنے والا یا غریب کو پالنے والا، اور اس کے بعد آتا ہے اس میں مفعول پروردہ، پالا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے پرورش، پرورشی، اس کو اردو میں بھی پرورشی بولتے ہیں۔ طریقہ تعدیہ آتا ہے پروا نیدن، پلوانا۔ اس کے بعد آتا ہے پرہیزیدن۔ پرہیزیدن مصدر ہوتا ہے پرہیز کرنا، اور مضارع آتا ہے پرہیزت، وہ پرہیز کرتا ہے، اور امر آتا ہے بے پرہیز تو پرہیز کر۔ اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پرہیزندہ، پرہیز کرنے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے پرہیزگار، پرہیز کرنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے پرہیزیدہ، پرہیز کیا ہوا، حاصل مصدر اس کا نہیں آتا، اور طریقہ تعدیہ آتا ہے پرہیزانیدن، پرہیز کروانا۔ اس کے بعد ہے پریدن۔ پریدن مصدر ہوتا ہے اڑنا۔
مضارع آتا ہے اس کا پرد، وہ اڑتا ہے. امر آتا ہے بے پر تو اڑ، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پرندہ اڑنے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے پراں اڑنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے پریدہ اڑا ہوا، اور اس کے بعد اس کے ہے پرواز اڑان، اور طریق تعدیہ ہے پرانیدن اڑانا. اس کے بعد آتا ہے پز مردن. پز مردن مصدر ہوتا ہے کمھلانا، کمھلانا مرجھانا. پز مردن معنی کملانا، اس کا مضارع بھی نہیں آتا، اس کا امر بھی نہیں آتا، اور نہ اس کا اس میں فاعل قیاسی آتا، اور نہ اس میں فاعل سماعی آتا. اور اس کے بعد ہے اس کا اس میں مفعول آتا ہے پز مردہ کملایا ہوا، اور نہ اس کا حاصل مصدر ہے اور نہ طریق تعدیہ ہے. اس کے بعد ہے پریدن. پریدن مصدر ہوتا ہے بھرنا، مضارع آتا ہے اس کا پرد، وہ بھرتا ہے، اور امر آتا ہے اس کا بپر، بپر تو بھر، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے اس کا پرندہ بھرنے والا، اور سماعی اس کا نہیں آتا، اور اس میں مفعول آتا ہے پریدہ بھرا ہوا، حاصل مصدر بھی نہیں ہے اور نہ طریقہ تعدیہ ہے. اس کے بعد ہے پزوہیدن. پزوہیدن اور پزوہیدن بھی پڑھتے ہیں. پزوہیدن مصدر ہوتا ہے فکر کرنا، اور مضارع آتا ہے پزوہد، وہ فکر کرتا ہے. امر آتا ہے بے پزوہد، بے پزوہ تو فکر کر، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پزوہندہ فکر کرنے والا، اس میں فاعل سماعی حق پزو، حق کی فکر کرنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے پزوہیدہ فکر کیا ہوا، اور حاصل مصدر اس کا آتا ہے پزوہش فکر، طریقہ تعدیہ اس کا نہیں ہے. اس کے بعد ہے پسندیدن. پسندیدن مصدر ہوتا ہے پسند کرنا، اور مضارع آتا ہے اس کا پسندد. پسندد وہ پسند کرتا ہے. امر آتا ہے بپسند تو پسند کر، اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پسندیدہ پسند کرنے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے مشکل پسند، مشکل پسند کرنے والا. اور اس کے بعد ہے اس میں مفعول. اس میں مفعول آتا ہے پسندیدہ پسند کیا ہوا، اور حاصل مصدر اس کا آتا ہے پسندیدگی پسند، طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا. اس کے بعد ہے پنداشتن. پنداشتن مصدر ہوتا ہے معلوم کرنا، مضارع آتا ہے پندارت، وہ معلوم کرتا ہے. امر آتا ہے بپندار تو معلوم کر، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پندارندہ معلوم کرنے والا، اور اس کا اس میں فاعل سماعی نہیں آتا. اس کا اس میں مفعول آتا ہے پنداشتہ معلوم کیا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے پندار جانچ دریافت، طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا. اس کے بعد ہے پوشیدن. پوشیدن مصدر ہوتا ہے پہننا، پوشیدن پہننا یا چھپانا، اور مضارع اس کا آتا ہے پوشد، وہ پہنتا ہے، وہ چھپاتا ہے وغیرہ. اور اس میں امر آتا ہے اس کا بپوش تو چھپا، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پوشندہ چھپانے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے خطا پوش خطا چھپانے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے پوشیدہ چھپایا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے اس کا پوشش یعنی چھپائی پوشیدگی، اور اس کا جو ہے وہ طریقہ تعدیہ آتا ہے پوشانیدن چھپوانا. اس کے بعد آتا ہے پوئیدن. پوئیدن مصدر ہوتا ہے دوڑنا، مضارع آتا ہے پوید، وہ دوڑتا ہے. امر ہے بپوئے تو دوڑ، اور اس میں فاعل قیاسی پوئندہ دوڑنے والا، اس میں فاعل سماعی پویا دوڑنے والا، اور اس میں مفعول ہے اس کا پوئیدہ دوڑا ہوا، اور حاصل مصدر ہے پوئش یا پویا دوڑ، اور طریقہ تعدیہ ہے پویا نیدن دوڑانا. اس کے بعد ہے پیچیدن. پیچیدن مصدر ہوتا ہے لپٹنا لپیٹنا، مضارع آتا ہے اس کا پیچد، وہ لپیٹتا ہے. امر آتا ہے بپیچ
تو لپیٹ، اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پیچیدہ، لپیٹنے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے سر، پیچ، سر کو لپیٹنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے پیچیدہ، لپیٹا ہوا، اور اس میں حاصل مصدر آتا ہے پیچ، پیچش، پیچیدگی، اور اس میں طریقہ تعدیہ آتا ہے پیچانیدن، لپٹانا۔ اس کے بعد ہے پیراستن۔ پیراستن مصدر ہوتا ہے چھانٹنا، مضارع ہوتا ہے پیراید، وہ چھانٹتا ہے، امر ہوتا ہے بپیرائے، تو چھانٹ، اور اس میں فاعل قیاسی ہوتا ہے پیرائندہ، چھانٹنے والا، اس میں فاعل سماعی ہوتا ہے باغ پیرا، باغ کو چھانٹنے والا، اور اس میں مفعول ہوتا ہے پیراستہ، چھانٹا ہوا، اور حاصل مصدر ہوتا ہے پیرائش، چھٹائی، اور اس کے بعد طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا۔ اس کے بعد ہے پیمودن۔ پیمودن مصدر ہوتا ہے ناپنا، اس میں مضارع آتا ہے اس کا پیماید، وہ ناپتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسم امر آتا ہے بے پیمائے، تو ناپ، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے پیمائندہ، ناپنے والا، اور اس میں مفاعل سماعی آتا ہے اس کا بادیہ پیما، بادیہ معنی جنگل، بادیہ پیما، جنگل کو ناپنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے پیمودہ، ناپا ہوا، حاصل مصدر آتا ہے پیمائش، ناپ، پیمائش، اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا۔ اس کے بعد ہے پیوستن۔ پیوستن مصدر ہوتا ہے ملنا، اور مضارع آتا ہے پیوند، وہ ملتا ہے، امر آتا ہے بپیوند، تو مل، اور اس کا اس میں فاعل قیاسی بھی نہیں ہے اور سماعی بھی نہیں ہے، اور اس میں مفعول اس کا آتا ہے پیوستہ، ملا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے پیوند، پیوند یعنی ملاپ، طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا۔ تو یہ جو تھا پاکا بیان جو تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور سبق نمبر ہمارا یہ جو تھا وہ 23 تھا، سبق نمبر ہمارا مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔